آپا بانو قدسیہ کی کتاب راجہ کٹس اقتباس۔ جب میری ماں زندہ تھی تو حویلی کے آنگن میں ہر سمے میلے کسی کیفیت رہتی۔ دو آ رہی ہیں، دو جا رہی ہیں۔ میری ماں ان عورتوں میں نظر نہ آتی، پھر بھی اس کی وجہ سے میلہ لگا رہتا۔ وہ جہاں بیٹھی وہی جگہ آباد ہو گئی، اور کچھ نہیں تو اس چارپائی تلے چیونٹیاں ہی راستہ بنا لیتی۔ ماں عام طور پر حویلی میں کسی جگہ بھی نہ ہوتی، پر اس کے کیے ہوئے کام ہر جگہ اس کی گواہی دیتے۔ کہیں چارہ کٹا ہوا ملتا، کہیں نارنگیوں کے چھلکے سوکھنے کے لیے پڑے ہوتے، سوتی کپڑوں کی رنگین کترنیں، مکئی کے خالی تکے، گنوں کے چھلکے، بادام کی تازہ کھلی۔ ماں تھی تو آنگن آباد تھا، گاؤں زندہ تھا۔ اب ہماری حویلی کے تمام دروازے کھڑکیاں کھلی تھیں۔ میں نے ابا کو آواز دی، ابا! اندر والے کمرے سے ایک کبڑا بوڑھا، کچھ پہچانتا کچھ بھلاتا، میری طرف بڑھنے لگا۔ اس بڈھے کت کو دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آنگن کے سارے فرش کی اینٹیں کلر چاٹ گئی تھی، اور اب جب ان پر پاؤں پڑتا تو پھک سے سفید ذرات اوپر کو اٹھتے تھے۔ ٹوٹی ہوئی ربڑ کی ہوائی چپل میں جو شخص مجھے بھولتا اور پہچانتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا، جس کے سر کے تمام بال سفید تھے اور جبڑے کی ہڈیاں کسی ہوئی تھیں، یہ شخص میرا باپ تھا۔ 4 سال سے میں نے کبھی اس کا پتہ نہیں لیا تھا۔ مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ زمین کلر زدہ ہو جانے پر اب وہ کیسے گزر بسر کرتا ہے۔ آنکھوں کا چشمہ ناک پر جماتے ہوئے وہ بڑھتا آ رہا تھا۔ کون ہے؟ کون ہے بھائی؟ بولتے کیوں نہیں؟ میں سوٹ کیس ہاتھ میں لیے کھڑا رہا۔ حویلی کے کئی طاق کھلے تھے، کئی دروازے ہوا میں جھول رہے تھے۔ ہوا میں ایسا نمک تھا جو پسینے والے بدن سے چپک کر خارش میں بدل جاتا ہے۔ کون ہے بھائی؟ ابا نے پاس آ کر کہا۔ پھر اور قریب آ کر اس نے بازو پھیلائے۔ لمحہ بھر کو بازو پھیلے رہے، پھر شرمندہ ہو کر اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ لیا اور بولا، آؤ قیوم، آؤ، کھڑے کیوں ہو؟ ہم دونوں چپ چاپ اس تخت پوش پر بیٹھ گئے جس پر بیٹھ کر کبھی اماں سارے گاؤں میں حکم چلایا کرتی تھی۔ ابا، بھائی مختار نے کہا ہے۔ کس نے؟ وہ اونچا سننے لگا تھا۔ بھائی مختار نے کہا ہے کہ اب تو چندرا چھوڑ دے، میں تجھے لینے آیا ہوں۔ میرے ساتھ آ ذرا۔ میں ابا کے ساتھ چلنے لگا۔ وہ مجھے ساری حویلی میں لیے پھیرا۔ گھر کی حالت خستہ تھی۔ کہیں رنگین پائے کا پلنگ آخری دموں پر تھا، کہیں جستی ٹرنک کلر میں ڈوبے تھے، ساری جگہ آسیب زدہ تھی۔ وہ گھوم پھر کر میرے ساتھ باہر آ گیا اور پھر تخت پوش پر بیٹھ کر بولا، دیکھتا نہیں تیری ماں کی کتنی نشانیاں ہیں یہاں، کس کس کو چھوڑ کر جاؤں؟ میں چپ ہو گیا۔ ابا، بھائی مختار ساندھا کلاں میں رہتے ہیں، رہے جم جم جی صدقے۔ بھابھی سولت نے بھی ہاتھ جوڑ کر کہا ہے، تو میرے ساتھ تو چل ابا، میری پڑھائی کے بس 2 سال باقی رہ گئے ہیں۔
وہ کھانسنے لگا۔ مدافعت کے طور پر شرمندگی کے احساس تلے وہ اس وقت مجھے اپنا باپ نہیں بلکہ ایک چھوٹا سا جانور لگ رہا تھا، معصوم جانور جس نے سونے کے فریم کی اینک پہن رکھی تھی۔ تو نہیں سمجھتا نا، یہاں وہ اور میں باتیں کرتے رہتے ہیں سارا دن۔ وہ شاید شہر میں میرے ساتھ جانا پسند نہ کرے۔ میں نے غور سے ابا کی طرف دیکھا۔ جب ماں زندہ تھی تو ہم نے ان دونوں کو کبھی باتیں کرتے نہیں دیکھا تھا، لیکن جب اماں مر گئی تو پھر ابا اس کے شیشے لگے بڑے پلنگ پر لیٹ کر پہروں منہ میں باتیں کرتا نظر آتا۔ اماں کے ہوتے ہوئے ابا ہمیشہ کھیتوں میں رہتا تھا۔ اندر صحن میں رنگ رنگ کی عورتوں کا میلہ دیکھ کر گھر لوٹنے پر بھی وہ حویلے کے باہر ہی مونڈا منگوا لیتا، لیکن اس کے بیٹھنے کا انداز کچھ ایسا تھا جیسے وہ امریکہ کا پریزیڈنٹ ہو۔ اس کے حقے کی نئے مونڈے کی بٹھاوٹ اور نشست وہاں سے صاف نظر آتی جہاں صحن کے اندر ماں کا تخت بچھا ہوتا۔ دونوں میں شاید کوئی پیغامات جاری رہتے ہوں، اس کا ہمیں علم نہیں۔ ماں کے مرنے کے بعد حویلی دم چھوڑ گئی، میلہ ٹوٹ گیا۔ گاؤں کے ارد گرد تو بہت پہلے سے سیم نالا بہتا تھا اور زمین شور زدہ ہو رہی تھی، لیکن اب ابا بھی پڑھ رہا تو آہستہ آہستہ ہماری زمینوں پر بھی کلر رینگنے لگا۔ ابا کی آواز میں خوف پیدا ہو گیا، اس کے بازوؤں پر جھریاں نظر آنے لگیں۔ اب ابا جھکتا تو کھڑے ہونے سے پہلے کمر پر ہاتھ رکھ لیتا۔ اس کی آنکھوں میں اب تیل والے خشک چراغ جیسی کیفیت تھی، جیسے کبھی جلتا تھا لیکن اب صرف گیلا رہتا ہو۔ 10ویں جماعت میں نے قصور میں ماموں کے پاس رہ کر پاس کی تھی۔ اس وقت تک مختار بھائی لاہور میں ملازم ہو گئے تھے۔ ان کی بیوی اور بڑا بیٹا ساندہ کلاں میں کرائے کا مکان لے کر رہنے لگے تھے۔ میں نے باقی تعلیم ہاسٹل میں رہ کر مکمل کی، لیکن ساری چھٹیاں میں ماموں کے پاس قصور میں گزارتا تھا۔ مجھے کبھی چندرا جانے کا خیال نہیں آیا۔ میں اماں کے بغیر چندرا کا تصور بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ابا سے ملنے کو جی چاہتا، لیکن ہم دونوں بھائی ہمیشہ باپ سے دور دور رہے۔ میرے ذہن میں ابا ساندل بار کا سانڈ تھا، جس کا جسم لس لس کرتا ہے، جو کھیتوں میں کھڑا چرتا بے ضرر لگتا ہے، لیکن کوئی کسان اسے کھیت سے نکالنے کی جرات نہیں کرتا، پاس جانے پر بھی آمادہ نہیں ہوتا۔ مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ ہمارے گاؤں کو کلر نگل رہا ہے، لیکن میں نے کلر کھائے گاؤں کو کبھی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا۔ مجھے یہ بھی معلوم نہ تھا کہ ایک کلر ایسا بھی ہوتا ہے جو ساندل بار کے سانڈ کو بھی کھا جاتا ہے۔ دیکھو قیوم، یہ میرا گھر ہے، میرا۔ اگر میں اسے چھوڑ گیا تو گاؤں والے کیا کہیں گے؟ میں نے پلٹ کر اپنے باپ کو دیکھا۔ وہ کسان نہیں تھا، وہ ساندل بار کا سانڈ نہیں تھا، وہ صرف راجہ گت تھا، جو ایک مری ہوئی عورت کے لا حاصل تصور میں اپنی زندگی کی ڈوری لٹکائے بیٹھا تھا۔ میرا باپ
دیوانہ ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کلر نے چھڑکاؤ کر رکھا تھا۔ ابا، یہاں اکیلا مت رہنا، وہاں ہم دونوں ہیں، تیری خدمت کریں گے، چلنا۔ وہ ہنسنے لگا، ایک تنہا بڈھے کی مجروح ہنسی، اور اس کی قبر کو کلر کے حوالے کر دوں؟ یہاں تو روز قبر دیکھنے نہ جاؤ تو چوتھے دن قبر کا منہ پھٹ جاتا ہے۔ ابا، یہاں بڑی مشکل ہے، وہاں۔ ابا نے حویلی پر نظر دوڑائی اور بولا، یہاں وہاں کچھ نہیں بیٹے، مجھے جسم کا آرام نہیں چاہیے، یہاں میری روح خوش ہے، وہ اسی گھر میں آئی تھی، یہیں سے اس کا جنازہ نکلا۔ اوے احمق، مجھے مرد ہو کر اتنی توفیق نہیں کہ میں اس کے مرنے کے بعد اس کے گھر کا خیال رکھوں۔ اس نے تو ساری عمر میرے گھر کی اینٹ اینٹ سے پیار کیا۔ میں ساری دوپہر ابا کے پاس چپ بیٹھا رہا۔ دھوپ ڈھلنے کے وقت میں نے سوٹ کیس اٹھایا اور اسٹیشن کی طرف چلنے لگا۔ آخری بار اس جگہ کھڑی ہو کر میں نے اندر نظر ڈالی جہاں جوانی میں ابا کا مونڈھا ہوتا تھا۔ سارا صحن خالی تھا۔ تین طرف بنے ہوئے کمروں کے کچھ دروازے کھلے، کچھ بند تھے، لیکن سب کا پلستر کلر کی ہوا چاٹ گئی تھی۔ جہاں ماں کا تخت پوش اینٹوں کے پایوں پر پڑا تھا، اس کے نیچے 2-2 انچ شورا کھڑا تھا۔ سارے آنگن میں نوکیلی جھاڑیاں اگ آئی تھیں، نہ کہیں اناج تھا، نہ پانی۔